ایک چوتھا اختلاف ہوتا ہے مشرب کا اور مذاق کا اختلاف. مشرب اور مذاق، ذوق کا اختلاف. ذوق صحیح اور حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ در حقیقت ایک مزاج کا اختلاف ہوتا ہے. کیا معنی؟ کہ کسی کے مزاج میں سختی ہے کسی مسئلے کے اوپر، اور کسی کے مزاج میں نرمی ہے. سختی ہے تو وہ سخت والا جو ہے سخت گیری کرتا ہے، اس کے اندر کچھ جوش زیادہ ہے. دوسرا جو ہے وہ نسبتاً ڈھیل دیتا ہے، امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اختلافات مذاق کے ہیں، ذوق کے اختلاف ہے. میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، وہ میں فلاں کو، ایک نے فلاں کو اپنا مقتدی بنایا ہوا ہے، دوسرے نے فلاں کو بنایا ہے، دونوں اب برحق. حق و باطل کا کوئی اختلاف نہیں، مذاق کا اختلاف. یہ مختلف درجے ہیں اختلاف کے. ایمان اور کفر کا اختلاف، ہدایت اور ضلالت کا اختلاف، اجتہاد کا اختلاف، مذاق کا اختلاف. درجے ہیں، الگ الگ احکام ہیں. مصیبت یہ آ گئی ہے ہمارے معاشروں کے اندر کہ ان چاروں اختلافوں کی درجہ بندی ختم ہو گئی. جب کسی سے اختلاف ہوا، چاہے وہ مذاقی کا اختلاف ہو یا اجتہادی کا اختلاف ہو، اس اختلاف کو نزاع کا، گروپ بندی کا، فرقہ واریت کا اور باہمی جھگڑوں کا سبب بنا لیا. یہ فلاں گروپ کا ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے. کیونکہ فلاں گروپ کا ہے لہذا میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، وہ اس کی بات نہیں سن سکتا، یہ اس کی بات نہیں سن سکتا. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس نے امت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا، پارا پارا کر دیا. اور اس کی وجہ سے ہم مصائب و آلام کا شکار ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان جب بننے لگا تھا، اختلاف پیدا ہوا. معلوم ہے نا آپ سب حضرات کو. کچھ حضرات تھے جو پاکستان بنانے کی تائید کر رہے تھے، کچھ حضرات تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان بننے میں بہتری نہیں ہے، مسلمانوں کی متحدہ ہندوستان میں بہتری ہے. اختلاف ہوا، بڑے دلائل، مناظرے اور مکالمے سب کچھ ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متوسلین تھے، ایک طرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متوسلین تھے. اسی عین اختلاف کے دوران حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں تشریف لے گئے. رات کو دیر میں ریل پہنچتی تھی تو اس دیر ہو چکی تھی، تو جا کے دیکھا خانقاہ کے دروازے، تو خانقاہ کے سامنے ایک جگہ تھی، وہاں پر دونوں لیٹ گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی طرف بھی نہیں کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور نماز پڑھ کے آتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لیٹے ہوئے ہیں. دیکھا تو قریب جا کے دیکھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اعجاز علی صاحب. حضرت نے فرمایا کہ کیا حضرت آپ نے کیسے غضب کیا، آپ یہاں پر کیوں لیٹ گئے؟ کہا کہ ہمیں آپ کو بتایا کہ خانقاہ کے اندر آپ کے یہاں بڑے ضوابط قواعد ہیں، تو اس واسطے ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا حضرت وہ قواعد ضوابط آپ کے لیے تھوڑا ہی ہیں، وہ جو لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہیں، آپ کے لیے تو نہیں ہے. پھر دونوں گلے ملے اور محبت. این اختلاف کے دوران یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو اجتہادی اختلاف بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپس میں میل جول، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی فکر یہ بھی موجود تھی. تو آج اصل میں ہم نے یہ سارے درجہ بندیاں مختل کر دی ہیں، ڈسٹرب کر دی ہیں ساری، اور معمولی اختلاف کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے ہیں، الگ اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں. یہ بہت ہی زبردست نقصان دہ بات ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اکابر کے طریقے پر ہم لوگ واپس آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.